اور ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری کے ساتھ طلب کریں گے۔ پاک شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کے جنتیوں کے خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے اور جنت میں انٹر ہونے کو کامیابی قرار دیا ہے۔ دس از سکسیس۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابه الحکیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور، اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دیں یا گمراہ ہونے دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برادرز جزاکم اللہ خیرن، اللہ کی توفیق سے یہ آج ہم پھر اس سیشن میں موجود ہیں، اور ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جرنی ٹو دا ریئل لائف، ماشاء اللہ۔ اس کا اردو میں مطلب ہے کہ اصل زندگی کی طرف سفر، رائٹ آفٹر ڈیتھ۔ سبحان اللہ، جیسے ہی بندہ موت کے منہ میں جاتا ہے، جیسے ہی بندے کی اس دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اصل زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ریئل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، ریئل لائف۔ تو ہم نے اس سیریز میں 5 ٹاپکس کور کرنے ہیں اللہ کی توفیق سے، جس میں ہم 4 کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے: موت، قبر، یوم القیامہ، جہنم اور جنہ۔ آج ہم جنت کا جو ٹاپک ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مچ اویٹڈ۔ بندہ صرف جنت میں انٹر ہو سکتا ہے اللہ کی رضا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اپنے اعمال کی بیس پہ انسان جنت میں انٹر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا شروع کر دیا نا، we will lose۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانشقاق میں، جس کو دائیں ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا نا، یعنی جو دنیا میں جس نے ایسے کام کیے ہیں کہ وہ پاس ہو جائے گا، حسابا یسیرا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بہت آسان لیا جائے گا، یعنی بس کچھ سوال اللہ تعالیٰ جو اللہ بہتر جانتے ہیں وہ پوچھ کے اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیٹ از واٹ وی وانٹ۔ اور بلکہ یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ میں نے پہلے بھی ویسے پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا اس میں پوری ہماری ایگزسٹنس کی فلسفی اس میں چھپی ہوئی ہے، اس چھوٹے سے اس آیت میں۔ کیا ہے وہ؟ بیسیکلی ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب جنت کیوں چاہتے ہیں؟ ہیپینس۔ اصل میں پوری زندگی جو ہے نا ہماری، بچپن سے لے کے آخر تک، وہ ایک ہی پرسوٹ میں ہوتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، وی آلویز وانٹ ٹو اچیو ہیپینس، وی آلویز وانٹ ٹو ہیو ہیپینس، رائٹ؟ بائی دا وے، پلیئر اور ہیپینس میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پلیئر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مزہ، لذت۔ ہیپینس کیا ہوتی ہے؟ سعادت مندی، خوش نصیبی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو پلیئر جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بندہ لے سکتا ہے، لیکن وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہیپینس بھی دے۔ مثال کے طور پہ حلوہ گاجر کا میٹھا مزہ دیتا ہے، مزہ آتا ہے اس سے، کھاتے جائیں، ایک پلیٹ کھا لیں، مزہ ہے۔ جس بندے کو بہت پسند ہے وہ ہو سکتا ہے 2 پلیٹیں 3 پلیٹیں چڑھا جائے، مزہ آئے گا، لیکن بعد میں، یعنی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹو مچ پلیئر ruins your happiness. Too much player, achieving that player in the wrong way or in an unbalanced way, uncontrolled way, ruins your happiness. چینی میٹھی ہوتی ہے، ہر ایک کو اچھی لگتی ہے آلموسٹ۔ چینی جو ہے نا وہ کھانے سے مزہ آتا ہے، بچے کو بھی، بچے کو آپ چینی کی پلیٹ دے دیں وہ پوری کھا جائے گا، ایسے ہی کیوں کھاتا ہے وہ؟
مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پلیٹ چینی کی پوری کھا جائے گا یا اسی طرح کرتا جائے روز وہ, تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا نا, اس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے, اس کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا, اس کی ہیپینس کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. یعنی ٹو مچ انکنٹرولڈ پلیئر جو ہوتا ہے نا, وہ ہماری ہیپینس کو روئن کر دیتا ہے کئی دفعہ. اور ہیپینس جو ہے نا وہ سکسیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سکسیس, ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے؟ کیوں کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ اگین دا الٹیمیٹ آنسر وہی ہے جو انہوں نے پہلے دے دیا ہے, ہیپینس اچیو کرنے کے لیے. کوئی بندہ صرف کامیاب ہونے کے لیے کامیاب نہیں ہونا چاہتا کہ میں بس کامیاب ہونے کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہوں, مجھے مزہ آئے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایونچولی آپ کی جو بھی آپ نے آبجیکٹیو اپنا بنایا ہوتا ہے نا سکسیس کا, اس کے پیچھے ہڈن موٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خوش ہونا ہے, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھ جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو خوشی پہنچانی ہے. یہ اس کے پیچھے ہوتا ہے, سکسیس کے پیچھے. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیپینس کے ساتھ سکسیس جڑ گئی, ٹھیک ہے؟ ان آرڈر ٹو اچیو ہیپینس ہم کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس آیت میں یہ جو میں نے آپ سے پڑھی, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, اللہ تعالیٰ نے نا اس میں کامیابی کو ایکسپلین کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بچا لیا گیا جہنم سے. ہم نے ابھی پچھلا ٹاپک جہنم کا ختم کیا ہے 7 سیشنز میں, ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے. ہم نے دیکھا اس میں کتنا بڑا نقصان اور کتنی بڑی جو ہے نا وہ خواری ہے جہنم میں کوئی بندہ جا پہنچے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل ہو گیا, فقد فاز, بس وہ کامیاب ہے. یہ کس نے ڈیفائن کیا کامیابی؟ اللہ نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے اور جنت میں انٹر ہونے کو کامیابی قرار دیا ہے. دس از سکسیس. ونس یو ہیو دس سکسیس یو گیٹ ہیپینس. ایسی ویسی ہیپینس نہیں, الٹیمیٹ ہیپینس اینڈ ایٹرنل ہیپینس. اچھا, ایک اور چیز بات کر کے انشاءاللہ ہم ٹاپک جو ہم نے جنت کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اس پہ آتے ہیں. اس دنیا میں جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی, ہر وقت انسان ہیپینس حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, رائٹ؟ آپ کی ساری ڈیسیجنس, جب تک آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں, جب تک آپ بچے ہوتے ہیں آپ اپنی پوری ڈیسیجن صحیح نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ ابھی عقل کے اس شعور کے اس لیول پہ نہیں ہوتے کہ آپ صحیح اور غلط کو صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کر سکیں. وہاں تک آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ڈیسیجن لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ساری ڈیسیجنز ایسی ہوتی ہیں, اگر آپ سوچ سمجھ کے سمجھداروں کی طرح ڈیسیجنز لیں, کہ آپ کو نا آپ کو ہیپینس حاصل ہو جائے, رائٹ؟ آپ کوئی بھی دیکھ لیں, یونیورسٹی کی سلیکشن, کورس ڈگری کی سلیکشن, اس کے ڈگری کے دوران جو کچھ بھی انسان کرتا ہے, ایونچولی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور تاکہ مجھے ہیپینس اچیو ہو. پھر اس کے بعد جاب لینا, جاب کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, ساری ڈیسیجنز زندگی میں جو ہوتی ہیں نا بندے کی, جو سینٹی کے ساتھ, عقل مندی اور شعور کے ساتھ, یہ نہیں کہ بیوقوفی کے ساتھ نہیں, بیوقوفانہ ڈیسیجنز بھی لیتے ہیں لوگ, ان کی بات نہیں کر رہا میں. وہ ساری جو سوچ سمجھ کے بندہ ڈیسیجنز لیتا ہے نا, وہ کیوں لیتا ہے؟ تاکہ نا ہر جگہ پہ ہیپینس اچیو ہو, خیر اچیو ہو, بس, ٹھیک ہے؟ اچھا, پھر بھی نا, اچھا بزنس انویسٹمنٹ, بزنس میں کوئی بزنس انویسٹمنٹ کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے, اس میں بندہ اتنی سوچو وچار کرتا ہے, کیوں؟ سو دیٹ خیر ہو, بس کوئی کام غلط نہ ہو جائے, تاکہ نا ہم خوش رہیں, رائٹ؟ جو مرضی کر لیں آپ اس دنیا میں, آپ اس دنیا میں مکمل خوشی, ہیپینس, ایبسولوٹ ہیپینس نہیں اچیو کر سکتے. انسان اس دنیا میں ایبسولوٹ ہیپینس نہیں اچیو کر سکتا. ایبسولوٹ ہیپینس یعنی کہ مکمل مطلق خوشی نہیں اچیو کر سکتا. کیوں؟ مثال کے طور پہ, عام طور پہ بندے کو لگتا ہے کہ یار میں جب پڑھ لکھ کے نا, یہ پڑھائی میں بڑا زور لگتا ہے, امتحان, راتیں جاگنا ہے. حالانکہ میں گپوں میں اور دوسری چیزوں میں راتیں جاگنا چاہتا ہوں, لیکن پڑھنا پڑ جاتا ہے. تو جب میری ڈگری ختم ہو جائے گی نا, مجھے کہیں جاب مل جائے گی, پھر مجھے خوشی زیادہ اچیو ہو جائے گی, ٹھیک ہے؟ جب جاب لگتی ہے, جاب مل جاتی ہے, تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بڑے چیلنجز ہیں, بڑا کچھ سیکھنا ہے. میں نے ابھی یونیورسٹی میں جو سیکھا ہی نہیں تھا, جو نہیں کیا تھا, اب پریکٹیکل لائف میں بڑا کچھ سیکھنا ہے. میرے سے آگے ہیں لوگ بہت,
I have to do the right thing, I have to work hard, right? اچھا جب بندہ جاب میں آ جاتا ہے یا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو بزنس میں بھی بہت چیلنجز ہوتے ہیں, رسکس ہوتے ہیں, قرض لینے پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے, تو یعنی مسائل ہوتے ہیں. جب بندہ جاب میں آ جاتا ہے یا بزنس میں آتا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یار یہ میں اگر ڈائریکٹر بن گیا نا ڈپارٹمنٹ کا, بس پھر میں بہت خوش ہوں گا, اس سے زیادہ ہیپینس ہوگی میرے پاس, رائٹ؟ ایسی فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا کرتے کرتے بندہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے, جو بھی آپ کو ملتا ہے نا عہدہ, اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اگر ایک پرنسپل کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے بہت, ٹھیک ہے. ایک جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے نا, اس کی ذمہ داری کسی کلرک سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہوگا نا تو اس وائس چانسلر سے پوچھا جائے گا, کلرک سے نہیں پوچھا جائے گا. کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا اگر یونیورسٹی کو, ٹھیک ہے. تو وہ یہ صرف سہانے خواب لگ رہے ہوتے ہیں. جب بندہ اس عہدے پہ پہنچتا ہے نا تو اس کے بہت سارے اور کنسرنز سامنے آ جاتے ہیں جو پہلے نہیں تھے. اب اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور بہت ساری, اگر انسان, یہ میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ انسان محنت کرتا ہے, صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ کچھ اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں کرپشن والے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ تو کرپشن تو پھر ایک اور معاملہ ہے نا, وہ تو آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا. وہ تو ویسے ہی آپ رشوت اور حق مار رہے ہیں. اگر کوئی اور آپ نے ایسی جگاڑیں لگائی ہوئی ہیں جس میں آپ نے اپنے کام کر ہی نہیں رہے آپ صحیح طریقے سے, وہ تو اللہ کی پکڑ ہو رہی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو محنت کر کے صحیح طریقے سے انصاف سے فیئرنیس کے ساتھ کام کر کے محنت کر کے کسی جگہ پہ پہنچتا ہے اور اس جگہ کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے, تو وہ بہت ساری اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح بزنس مین بھی کوئی دیکھتا ہے نا کہ میں یار کمپنی فلاں, میری کمپنی کا اتنا بڑا بزنس ہو جائے نا جتنا کسی اور کا ہے, دیکھ کے وہ کہتا ہے تب میں بڑا خوش ہوں گا. اسے یہ نہیں پتہ ہوتا اس وقت کہ جب اتنا بڑا ہو جائے گا نا بزنس. ابھی میرا بزنس ہے, اس میں لیٹ سے 5 امپلائیز ہیں. جب 500 ہو جائیں گے نا تو راتوں کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے گی, کیونکہ اتنے کنسرنز ہو جائیں گے, اتنی ذمہ داریاں, اتنے ایونیوز کھل جائیں گے, اتنے کمپٹیشنز کھل جائیں گے کہ ان سب کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. اور یہ جیسے بندہ دیکھتا ہے نا ایلون مسک, مارک زکربرگ, پتہ نہیں کون کون ہے, یہ بڑی بڑی, جیف بیزوس امیزون کا, اور پتہ نہیں کون کون, بل گیٹس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا پیسہ ہے. یہ اس طرح کا میں جب ہو جاؤں گا نا, بس میں آئی ول بی ہیپی. ڈو یو تھنک اٹس ٹرو؟ نو. ہم نے اپنی پرانی سیشنز میں نا, میں نے آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس بتائے تھے, کتنے بلینئرز ہیں, اور ان کی اگر آپ پرسنل لائف دیکھیں نا تو دے ہیو اے لاٹ آف کنسرنز. یو نو مائیکروسافٹ فار ایگزامپل, جس لیول پہ اس کا اونر یا سی ای او بیٹھا ہوتا ہے نا, اس لیول پہ اس کے اتنے کنسرنز ہوتے ہیں کہ دے ہیو ٹو آلویز وری اینڈ take risks and take decisions and own the risks of their decisions or whatsoever. جیسے مثال کے طور پہ نوکیا کے ساتھ کیا ہوا تھا, نوکیا بڑے بوم پہ تھا ایک زمانے میں, رائٹ؟ کیا ہوا تھا, ایک دم ختم. پھر مائیکروسافٹ نے بھی ایون نوکیا کو لے کے اس کو چلانے کی کوشش کی. ونڈوز فون نکالا تھا انہوں نے نوکیا کے فون پہ, نہیں چلا. کمپیٹیٹرز ہیں اتنے زیادہ مارکیٹ میں, جتنے آپ بڑے ہو جاتے ہیں اتنا آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو وہ کوئی خاص آپ بندے کو بہت زیادہ ہیپینس نہیں مل رہی ہوتی. صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ہاں گاڑی بڑی ہو جائے گی, چلو اور بڑا, لیکن اور جو اتنے کنسرنس کھل گئے ہیں وہ بندہ ہیپی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ ان دس لائف, جو رات کو سکون کی نیند سو سکتا ہے. تو بیسیکلی اس دنیا میں آپ جو مرضی کر لینا, آپ کے وریز اینڈ کنسرنز. اچھا سب سے بڑی بات, کوئی بڑی النس آ جائے, آپ چاہے ایلون مسک بن کے بیٹھے ہوں, بلینئر ہوں, ایکسیڈنٹ میں آپ کی مثال کے طور پہ ٹانگیں چلی جائے, واٹ کین یو ڈو؟ نتھنگ. اچھا جان چلی جائے, آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اتنی امپائر کھڑی کی, اتنے سر کھرچ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے راتیں کنسرنز میں, وریز میں گزار کے اتنی بڑی امپائر کھڑی کی, اور اگلے دن آپ گون. کیا کر لیں گے؟ سو موت سب سے بڑا ڈسٹرائر ہے ہیپینس کا, موت. بلکہ موت کی تھنکنگ ہی, موت کا, یہ جتنے بھی بہت بڑے امیر لوگ ہیں نا, جن کے پاس بڑا مال دولت, ان کا ایک بہت بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے؟ موت. یہ چھین نہ جائے میرے سے, خاص طور پہ غیر مسلم, کہ یار یہ سب کچھ جو نہیں میرے سے چھین نہ جائے. اور سب سے بڑی
چیز کیا ہے جو ان کو تنگ کرتی ہے، جس کا انہیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ چھینی جانی ہے میری موت. تو سب سے بڑا ڈسٹرائر جو ہے نا ہیپینس کا اس دنیا میں، وہ موت کا پتہ ہونا ہے. ایوری ون نوز دیٹ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، رائٹ؟ دنیا کا اس وقت جو امیر ترین انسان ہے اس کو بھی پتہ ہے اس نے ایک دن مر جانا ہے. تو صرف موت کا ہی ذکر کر دینا نا، اٹ جسٹیفائز کہ اس دنیا میں آپ ایبسلیوٹ ہیپینس نہیں حاصل کر سکتے. ایبسلیوٹ ہیپینس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی وری نہیں ہے، نہ فیوچر کی، نہ پریزنٹ کی، اور نہ پاسٹ کی. قرآن میں آتا ہے نا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، غم. خوف کس چیز کا ہوتا ہے ہمیشہ؟ فیوچر کا. خوف کسی ماضی میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، فیوچر کا خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور حزن، غم کس چیز کا ہوتا ہے ہمیشہ؟ پاسٹ کا. غم کبھی بھی فیوچر کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو انہیں نہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ پاسٹ میں نہ فیوچر میں، اور پریزنٹ بھی بالکل وری لیس. یہ ہے ایبسولوٹ ہیپینس. اور ایبسولوٹ ہیپینس صرف تب ہو سکتی ہے ایبسولوٹ جب وہ ہمیشہ ویسی رہے. اگر اس کو کوئی زوال ہے، کوئی اس کا اینڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈکلائن ہے اس کا، دیٹ از گونا میک یو وری، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اسی لیے تو جوانی میں بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا ہیلدی، بڑا سب کچھ، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے یہ ڈکلائن ہے، اس نے چلے جانا ہے. سو دیٹ ڈز ناٹ لیٹ یو فیل لائک ہیپی فار ایور. تو ایبسولوٹ ہیپینس کا تقاضا یہ ہے کہ اٹ شوڈ نیور اینڈ. جنت اللہ کی جو ہے، only that is the place which can let us have absolute happiness. پوری مکمل مطلق خوشی صرف جنت میں ممکن ہے، کیونکہ نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. اس چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا کہ یہ ہیپینس، جنت جو ہے یہ کبھی چھن جائے گی. ایک دفعہ جو بندہ جنت میں چلا جائے گا، ایک دفعہ، دیکھیں جہنم میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، والعیاذ باللہ. جہنم میں جا کے تو لوگ نکل آئیں گے نا، کچھ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ سیشن میں، آخری سیشن جو تھا جہنم کا، اس میں ہم نے پڑھا تھا. لیکن جنت میں جا کے کوئی نہیں نکلے گا. اللہ اکبر، دس از بیوٹیفل. ابھی تو بہت بہت خوبصورت چیزیں آئیں گی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ایبسولوٹ ہیپینس صرف جنت میں پاسبل ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رضا سے. اچھا، پھر ہم ایک اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہوتے ہیں. ہم انسان جنرلی طالب الخیر ہے نا، جیسے کہ ہم نے بات پہلے بھی کر لی ہیپینس کے سینس میں. ہم اپنا چھوٹے سے لے کے بہت بڑے ہر طرح کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں ہمیشہ، رائٹ؟ اور ہم اپنی چھوٹی سے لے کے بڑی خوشی اور خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ، رائٹ؟ ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی چھوٹا سا کام ہی خراب ہو جائے یا کوئی چھوٹی سی بھی خوشی مس ہو جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا جان بوجھ کے، رائٹ؟ ایوری ون وانٹس ٹو ہیو ہر خوشی اور خیر. اچھا، ہم نے پھر یہ بات کی کہ نقصان سے بچنے کے لیے نقصان دہ چیز کے بارے میں پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور بہت بڑی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے اتنا ہی زیادہ پتہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی نقصان دہ اور سب سے بری چیز کیا ہے پوری ایگزسٹنس میں جو ہم جانتے ہیں؟ جہنم. تو اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے. اچھا، اسی طرح اس کے برعکس بہت زبردست، بہت اور ہمیشہ کی اور ایبسولوٹ خوشی دینے والی چیز کو پانے کے لیے اس کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کسی بندے نے کوئی بہت بڑی چیز لینی ہے نا، دنیا کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے کسی بندے نے کوئی بہت اچھی کوالٹی کا اسمارٹ فون لینا ہے نا، اس کے بارے میں اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، صحیح جگہ سے لینا ہے، غلط نہیں لینا، ٹھیک ہے. کوئی چوری کا نہ ہو، کوئی اور مسئلہ نہ ہو، نیا ہو، پن پیک ہو، اچھا کوئی بہت مہنگا نہ دے رہا ہو. ہر طرح کی چیز پتہ کرتے ہیں نا، گاڑی، پلاٹ، ہر چیز میں فائدے کی چیز حاصل کرنا ہماری نیچر میں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی چیز اور فائدے کی نہیں ہو سکتی. وہ کون سی ہے؟ جنت، اللہ کی جنت.
جو سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اس لیے ہم اگلے سیشنز میں اس کے بارے میں قرآن اور اوتھینٹک سننا سے ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں, اور جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی باتوں پہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ فائدے کی چیز پا لیں اللہ کی توفیق سے, اور سب سے بیسٹ فارم میں پائیں, حساب کتاب کے بغیر. اور سب سے اعلیٰ افضل جنہ وہ کون سی ہے؟ جنت الفردوس. اچھا, جسٹ رمضان بھی چونکہ آنے والا ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہم بلغنا رمضان سے آمین. یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دیں. تو یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, جنت اور رمضان سے ریلیٹڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے نا تو کیا کیا جاتا ہے جنت کے حوالے سے؟ جنت کے دروازے, ماشاءاللہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیاطین, سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. لک, رمضان ایک بہت مبارک چیز ہے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ جب رمضان آتا ہے نا, یہ اس کے مبارک ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نا جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. دیکھیں, جنت کے دروازے کھول دینا ہمیں کوئی ڈائریکٹ چیز تو نہیں مل رہی نا, لیکن کیا یہ اچھی فیلنگ دیتی ہے یا نہیں؟ اور جہنم کے دروازے بند کر دینا یہ بھی اچھی فیلنگ دیتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ پڑھا تھا قبر کے, جب ہم قبر کا ٹاپک کور کر رہے تھے, 3 سیشنز میں ہم نے کور کیا, اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, جو اس کا اینڈ ہوگا, فائنل ٹھکانہ ہوگا. اگر جنتی ہے تو جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ جنت کے بارے میں کافی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے, جیسا کہ میں اکثر مینشن کرتا ہوتا ہوں کہ ہم اس ٹاپک کے لیے بھی مینلی ایک شیخ اقبال کیلانی حفظہ اللہ ان کی کتاب جنت کا بیان فالو کریں گے, لیکن اس میں اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں, اور بھی کچھ کتابیں ہیں, لیکن مین کورس اسی میں سے ہوگا, اور اس میں بہت کچھ ہے. آج کے سیشن میں ہم جو بات کریں گے نا وہ ہم ابھی تک جو ہم نے بات کر لی ہے اس کے حصول کے حوالے سے, اس کو پانے کے حوالے سے, وہ ایک چیز تھی. دوسری ہے ہم جنت کے نام, کتنے نام جنت کے قرآن میں ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں, اور پھر ہم قرآن میں نا جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ وہ آج ہم مکمل کر سکیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. اچھا, جنت کے نا یہاں پہ 7 نام میں آپ سب نے مینشن کرنے لگا ہوں جو قرآن میں ہے. جنت کا ایک نام ہے دارالسلام, سلامتی والا گھر. سورہ یونس میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور وہ جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. جنت کا دوسرا نام ہے دار المتقین, متقی لوگوں کا گھر. سورہ نحل میں آیت نمبر 30 اور 31 ہے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین, ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. ٹھیک ہے, جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. دیکھیں یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, سنتے جائیں غور سے. نیک لوگوں کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھلائی رکھی ہوئی ہے. یہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے نا, اللہ کی اوبیڈینس کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس اللہ بس ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ جیسے کچھ بھی نہیں کر رہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نوٹ ہو رہا ہے اور آخرت میں پتہ چلے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہی اچھا ہے متقی لوگوں کا گھر دار المتقین, ہمیشہ قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے. ان قیام گاہوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور وہاں ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوگی. اللہ اکبر.
This is the most amazing thing to hear. سبحان اللہ. میں نے آپ کے سامنے اس کی عربی بھی پڑھی ہے. سورہ نحل ہے, آیت نمبر 31 ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہا ما یشاؤون لہم فیہا ما یشاؤون, جو ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے. اللہ. اچھا بائی دا وے, جنت میں نا کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں, کچھ بچے بھی سوال کرتے ہیں, جنت میں کوئی بندہ نا کوئی غلط چیز نہیں چاہے گا. جنت میں جانے سے پہلے نا ایک فلٹر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اس کو گزاریں گے, جس سے انسان کے اندر جتنی بھی برائیاں اور ایسی خصلتیں ہیں نا جن سے برائی جنم لیتی ہے, وہ اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی تھیں. جیسے حسد ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, کدورت ہوتی ہے, کوئی کسی سے کوئی چیز جو ہے نا وہ دل میں بغض ہے, ایسا کینہ یا آ جاتا ہے, چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب امتحان کے لیے ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسے فلٹر سے بندہ گزرے گا, اللہ تعالیٰ گزاریں گے, جس سے نا انسان بالکل طاہر پاک ہو جائے گا اس طرح کی تمام روحانی بیماریوں سے. روحانی امتحان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے اندر رکھی ہیں, کون اس میں صحیح پرفارم کرتا ہے. جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو جنت میں کوئی بندہ ایسی خواہش ہی نہیں کرے گا جس کا کوئی عجیب سا یا برا رزلٹ نکلتا ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مائٹ بی بورنگ. نو, اس پہ ہم آئیں گے. ٹھیک ہے, جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, ہمارا دماغ اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے یہ انشور کیا ہے, جو ہمیں پتہ چلتا ہے تعلیمات, ہماری دینی تعلیمات سے, کہ جنت میں انسان ہمیشہ خوش رہے گا. ہر نیکسٹ مومنٹ ول بی انٹرسٹنگ اینڈ ول بی ہیپی, ہی ول بی ہیپی. ٹھیک ہے, اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اس دنیا میں ایک لا ہے جس کو اکنامکس میں یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. کسی نے سنا بھائی؟ ماشاء اللہ. مطلب اس کا کیا, یہ اتنا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے اور اتنا ایزی ٹو آبزرو ہے کہ یعنی کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز آپ اچیو کر لینا, آہستہ آہستہ اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے نا وہ ڈیمینش ہوتی جاتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. کسی کو کسی بڑی گاڑی کا بہت شوق ہے, کسی کو کسی بڑے موبائل کا بڑا شوق ہے. شروع میں بہت خوش ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ہے, آہستہ آہستہ کچھ عرصے میں وہ اس سے نا اس کی یوٹیلیٹی اور اس سے جو اس کو ڈوپامین ملتی تھی, خوشی, پلیئر ملتا تھا, وہ کم ہوتا جائے گا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے کریٹ کیا ہمارا دماغ نا, اللہ نے جنت کریٹ کی ہے نا. دیر آر تھنگز دیٹ وی کین ناٹ تھنک آف رائٹ ناؤ. ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمارا دماغ لمیٹڈ ہے, اس پہ کچھ لمٹس لگائی ہیں اس دنیا کے ٹیسٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ یقین ہم کر سکتے ہیں کہ جنت میں کوئی مومنٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جو بوریت والا ہو. ٹھیک ہے, ایوری نیکسٹ مومنٹ ول بی انٹرسٹنگ, ول بی ہیپیئر, یو ول فیل ہیپیئر دین بیفور. اللہ اکبر. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو چاہیں گے آپ, جو وہ چاہیں گے نا جنتی, ان کے لیے وہ ہوگا وہاں پہ. اللہ اکبر. تو وہ جنتی ساری اچھی چیزیں چاہیں گے, لیکن ایسی ہوں گی جن میں ان کو بہت مزہ آیا کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آبجیکٹو جنت کو بنانے کا کیا ہے, انسان کو ریوارڈ دیا جائے, انسان کو خوش کیا جائے. اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی چیز میں آج آپ سمجھ رہے ہیں یار یہ مجھے بڑی خوشی ہوگی یہاں پہ جا کے یا یہ حاصل کر کے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ جا کے نا اتنی نہیں ہوتی. رائٹ, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار. کوئی جگہ دیکھنے جاتے ہیں آپ سیر و سیاحت میں, او جی بڑا سنا ہے, بڑا سنا ہے, وہاں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اتنی نہیں ہوئی جتنا ہوتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہونے نہیں دیں گے. سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں متقی لوگوں کو, اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو, پرہیزگاروں کو. اچھا, جنت کا تیسرا نام ہے دار القرار. سورہ مؤمن آیت نمبر 39. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اے میری قوم کے لوگوں, یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روز کی ہے, قرار یعنی ٹھہرنے کی یا ہمیشہ یعنی رہنے کی جگہ جو ہے وہ تو آخرت ہی ہے. دار القرار جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے قرار کی جگہ, جہاں پہ رہنا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو یہ جنت کا
جنت میں جو قرار جو ہے نا وہ جنت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے، جہنم میں کوئی بندہ رہنا نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے. چوتھا نام ہے مقام امین، امن کی جگہ. سورہ دخان آیت نمبر 51 اور 52، 51 and 52. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ایک اور نام جو ہے، پانچواں نام دار الآخرہ، آخرت کا گھر. سورہ یوسف آیت نمبر 109 109 لدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری، گاڈ کانشیسنس. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ چھٹا نام جو یہاں پہ ہم مینشن کر رہے ہیں سیشن میں، جنات النعیم. ٹھیک ہے، نعمتوں بھری جنتیں. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 10 سے 12 والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اور آگے آنے والے تو آگے آنے والے ہی ہیں، یا کیا ہی بات ہے آگے آنے والوں کی، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اور ایک اور نام جنات عدن. سورۃ الکہف آیت نمبر 31 اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اہل ایمان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اچھا، جنات عدن سدا بہار، ہمیشہ رہنے والی، یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی یہاں ورڈ آیا بھی ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک ریشم اور اطلس اور موٹے کے کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجہ کی جگہ ہے اور قیام، اعلیٰ درجہ کی جائے قیام ہے جنت. سورہ طٰہٰ آیات 118 سے 119، 118 till 119. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم اس آیت پہ مینشن نہیں ہے لیکن انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، تم جنت میں بھوکے رہو گے نہ ننگے، وہاں تمہارے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلنا ہوگا. سورہ رعد آیات 23-24، 23-24. ہمیشہ رہنے والی ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد بھی اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک خاندان جن میں ان کے آباء و اجداد، ہسبینڈ وائف اور اولادیں شامل ہوں گی، وہ سب نا جنت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. بندہ اکٹھا فیملی میں جا کے جب کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں، جب موقع ملتا ہے، بڑی فیملی گیدر ہوئی ہو تو اچھا فیل ہوتا ہے نا، رائٹ؟ سب سے بیسٹ جگہ پہ اگر اکٹھے ہوں تو کیا ہی بات ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا گفٹ رکھا ہے. یہ آیت ہم نے پڑھی ہے سورۃ الرعد کی، میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھا ہے کہ ان سب کو نا اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ، یعنی وہ ایک ساتھ ہوں گے. جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پہ، سلام ہو تم پہ، یہ جنت تمہارے صبر کا بدلہ ہے، یعنی جو تم نے دنیا میں کیا، اور آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. imagine angels come and they tell you and to Ibrahim as well, Salamun alaikum. Imagine this is said to you, Salamun alaikum. How beautiful would it be? فرشتے کہیں گے جو لوگ جنت میں انٹر ہونے کے قابل ہو جائیں گے نا، اہل ہو جائیں گے، ہوں گے، تم پہ سلامتی ہو. سورۃ الحجر آیت نمبر 48 48. اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے. جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. سورہ صافات آیات 41 سے 49 تک، 41 till 49. جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے اور نعمت بھری جنتیں،
جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب کے پاک شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کے جنتیوں کے خدمت میں پیش کی جائے گی۔ شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، جس سے نہ کوئی ضرر پہنچے گا یعنی نقصان، نہ عقل زائل ہوگی یا عقل خراب ہوگی، جیسے اس دنیا کی شراب سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ کوئی ایکسپلین نہیں کر رہا، کوئی نہیں یہ بندہ ایکسپلین کر رہا، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ۔ انڈے کے نیچے جھلی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ نوٹ کیا آپ نے کبھی وہ جھلی دیکھ کے قرآن کا خیال آیا تھا کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مینشن کیا ہوا ہے بڑی زبردست چیز کے ساتھ؟ اب آئندہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس جھلی کی طرح نرم و نازک ہوں گی وہ حوریں۔ یہ اگر اللہ نے ڈسکرپشن دی ہے نا، دیٹ مینس سم تھنگ۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا سواد، یا یہ آپ کسی اور طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندے کو کئی دفعہ نا اس کی سمجھ اتنی اس لیول کی نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی بہت زبردست بات سمجھ آ سکے، لیکن اگر اللہ نے یہ چوز کیا نا ڈسکرپشن، دیٹ مینس دیٹ از سم تھنگ مینشنیبل۔ لیکن ہم شاید عقل اور فراست کے اس لیول پہ نہیں ہیں ہوتے کبھی کبھی کہ ہمیں بات پوری طرح سمجھ آ سکے، لیکن آئے گی ضرور انشاءاللہ، جنت میں پہنچ جائیں گے جب، پھر یہ آیت وہاں پہ بھی قرآن پڑھے گا، بندہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ آیات سمجھ آئیں گی صحیح طریقے سے۔ سورہ صاد آیات 49 till 54، 49 سے 54۔ اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے باغات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، اسی میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت طلب کریں گے۔ ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہماری یہ عطا کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف آیات 70 سے 73، 70 till 73۔ اللہ اکبر، بیوٹیفل پیسج۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں بھی، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے، آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی۔ آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز، یہ ہم نے پہلے بھی لہم ما یشاؤون پہلے بھی آیت گزری ہے، جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا ہے کہ جو بھی جنتیوں کی مطلوبہ چیز ہوگی نا، جو وہ انہیں چاہیے ہوگی، وہ وہاں موجود ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ سورہ دخان آیات 51 till 57۔ متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت یعنی جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے، حریر یعنی باریک ریشم اور موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری کے ساتھ طلب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج جاتے ہیں ہم کھانے کے لیے، مختلف چیزیں کھانے کے لیے، آج یہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج وہ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا کھانے میں ایک لطف رکھا ہوا ہے، پلیئر، ٹھیک ہے، جس سے انسان محظوظ ہوتا ہے۔ کھانا ایک انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ ہے، رائٹ۔ ہم مختلف جگہوں پہ کھانے جاتے ہیں، کوئی نمکین ٹکا کھانے جاتا ہے، کوئی اور چیز کھانے جاتا ہے، پیزا کھانے جاتا ہے، کوئی بہت اسپیشل برگرز ہوتے ہیں وہ کھانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان آرڈر ٹو اچیو پلیئر۔ اللہ تعالیٰ اس کا مینشن کرے، اللہ تعالیٰ یہ جو سارے ہمارے اندر اوصاف ہیں نا جو ہمیں پلیئر اور مزہ دیتے ہیں، یہ وہی پیرامیٹرز ہیں جو وہاں پہ انہانس کر دیے جائیں گے جنت میں، اور بیسٹ فارم میں ان سے لطف اور خوشی اور مزہ دیا جائے گا جنتیوں کو۔ جنت میں لوگ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو آ چکی سو آ چکی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں ایگزیکٹ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف اور ستھرے پانی کی، اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ اور صاف شفاف شہد کی۔ وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ سورۃ طور آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی درجے میں بھی ان کے نقش قدم پہ یعنی ایمان پہ چلی ہے اللہ کا بندہ بننے میں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نا اس اولاد کو اپنے ماں باپ سے، یا ماں باپ اگر اونچے درجے پہ نا ملا دیں گے اگر وہ جنت میں انٹر ہوئے ہوں گے۔ اور یعنی یہ جو ملا دیں گے نا اولاد کو ماں باپ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان کے یعنی ان کے آباء و اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال کے عوض رہن ہے۔ سورۃ طور آیات 22 سے 24، 22-24، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، یعنی شغل میلہ۔ لک ایٹ دس، ڈونٹ تھنک کہ جنت میں بس بالکل سیدھے سیدھے ہو کے ایسے بیٹھے رہیں گے اور بس گلے ملیں گے، اور نہیں ہے، دس اسپورٹس، آل کائنڈز آف فن دیٹ اللہ جو نا ہائر لیول کی زندگی ہوگی، ایک ہائر لیول کا فن ہوگا، وہ ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یعنی وی کی ناٹ امیجن what we should keep in mind کہ اللہ will make us happy there every moment، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ سکتی ہے نا۔ اچھا اس بات کو پراپر امیجن نہیں کر سکتے ابھی ہم، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے کبھی بھی یوں دیکھا ہی نہیں کہ جی خوشی بس چلتی ہی جا رہی ہے، خوشی خوشی ہے، خوشی خوشی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ سیمیسٹر ختم ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت خوشی، سکھ کا سانس، رائٹ، ٹھیک ہے۔ چھٹیاں آتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے یار یہ کتنے دن کی ہیں، اتنے دن کی ہیں، اتنے دن کی ہیں، اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دن رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جنت میں ہی ہو سکے گا، تو شغل میلہ ہوگا وہاں پہ، جس چیز سے بھی جنتی خوش ہوں گے نا وہ ہوگا وہاں پہ، اور ہائی کلاس کا، ہائی لیول کا، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پہ۔ یہ جو میں بتا رہا تھا آیت کا ترجمہ کہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی، یعنی کوئی بےہودہ بات نکلے گی منہ سے، نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا، محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الرحمن تو پڑھی ہوگی، اس میں جنت کا ذکر آتا ہے، بہت خوبصورت۔ جلدی سے ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں سے میں فبأي آلاء ربكما تكذبان والا اسکپ کر دوں گا۔ میں آپ یوں سمجھ لیں ایک مفہوم بتانے لگا ہوں اس پیسج کا۔ یہ آیات ہیں 62 سے 78 تک، 62 سے 78 تک۔ ان دو باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے، پھر دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے، دونوں باغوں میں بکثرت پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے، نعمتوں کے درمیان نیک، پاک باز اور حسین و جمیل بیویاں ہوں گی، جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ جنتی لوگ سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے، اور پھر وہی فبأي آلاء ربكما تكذبان سے چل رہا تھا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب جلیل و کریم کا نام۔ دہر میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں، ایک لمبا پیسج ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے جلدی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، جہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت، یعنی موسم بڑا خوشگوار رہے گا۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کے بس میں ہوں گے، اور ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیالوں کو خدام جو ہیں وہ ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، جنتیوں کو ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے،
تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی، اور وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں پاؤ گے، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ جنتیوں کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا، تمہاری جد و جہد قابل قدر ٹھہری اللہ کے سامنے۔ اور پھر جو ہے ہمارا جو ایک پیسیج ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں خاص طور پہ جمعے کے دن، سورۃ الغاشیہ، فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ یہ سورۃ الغاشیہ کی آیات 12 سے 16 ہیں، 12 till 16۔ جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، بلند و بالا مسندیں ہوں گی۔ مسند کہتے ہیں جس پہ بیٹھتا ہے بندہ، تخت جیسے ہوتا ہے کوئی۔ ساغر رکھے ہوں گے اور گاؤ تکیہ نما۔ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم اپنی دنیا کی ورڈز، دنیا کے جو ہماری لینگویج ہے اس کے ورڈز اور اس کی امیجنیشن استعمال کر کے یہ سوچتے ہیں، بٹ یہ وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ گول تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ بلکہ پہلے آنا چاہیے تھا پیسیج پہلے ہے، یہ مس ہو گیا تھا میرے سے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، اور عالی شان جنت میں جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، بلند و بالا مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے اور گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ النبا آیات 32 سے 35، 32 till 35۔ حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اہل جنت کے لیے جنت میں باغ اور انگور ہوں گے، نوجوان کنواری اپنے شوہروں کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، پیالے، ہر قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ماحول ہوگا وہاں پہ۔ آخری 2-3 آیات اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کا سیشن ختم کریں گے۔ سورۃ الواقعہ آیات 27 till 39، 27 سے 39۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ اور دائیں بازو والے، دائیں طرف والے، ہم نے اصحاب الیمین پڑھا ہے نا ان کے بارے میں۔ اصحاب الیمین کے بارے میں ہم نے قبر کے سیشن میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، قیامت میں بھی والے ٹاپک میں بھی اس کا ذکر آیا تھا۔ جو دائیں طرف والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور دائیں طرف والے، دائیں بازو والے، ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں، یعنی جس میں کانٹے نہیں ہوتے، اس طرح کی جو بیریاں ہوتی ہیں نا، تہ بتہ کیلے اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں دواں پانی۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ اور کبھی ختم نہ ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے باکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ یہ خاص ایک بات ہے جنت کی۔ جنت میں یہ ہم پڑھیں گے بعد میں کہ جنت میں نا ہر شخص کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، اور یہ جو دنیا کی بیویاں ہیں نا، اگر وہ جنت میں پہنچیں گی نا، وہ خواتین، وہ حوروں کی سردار، وہ حوروں سے بہت افضل ہوں گی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، وہ یہ آئے گا سب بعد میں، یہ میں جسٹ مینشن کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ذکر آ گیا ہے۔ اور بائی دا وے، جو عورتیں ہوں گی نا جنت میں پہنچیں گی، حدیث میں ہے، یہ صحیح حدیث میں، کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق، جو ان کے دنیا میں ہسبینڈ تھے، ان کی مرضی ہوگی تو وہ ان سے شادی کریں گی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، کریں گی۔ اور جو جن کے ہسبینڈ جنت میں نہیں پہنچے، ان کی شادیاں اور جنتیوں سے کرا دی جائیں گی جہاں پہ وہ چاہیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ میں بات مینشن کر دوں کہ سارا کچھ صرف مردوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیویاں اگر چاہیں گی تو ان سے شادیاں کریں گی، جو
جو اس دنیا میں تھے. لیکن لگتا یہی ہے کہ جو میاں بیوی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ کی توفیق سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہیں گے, باقی اللہ عالم. اچھا یہاں پہ بات آئی تھی آیت کا میں ترجمہ کر رہا تھا کہ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں ایسا کریں گے کہ وہ اپنے شوہروں سے جی بھر کر محبت کرنے والی ہوں گی. اللہ اکبر, بہت محبت کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی. یہ ساری نعمتیں دائیں بازو والوں کے لیے ہیں. لی اصحاب الیمین, سورۃ دہر آیت 5 سے 6. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں کافور کا ٹیسٹ ہوگا, آمیزش ہوگی. کافور جنت میں نا ایک چشمہ ہے جنت میں, ٹھیک ہے, کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے. اور اس چشمے آگے ہے عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, اور یعنی کافور جو ہے نا یہ ایک چشمہ ہے جنت کا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس چشمے کی ندیاں جدھر چاہیں گے بہا لے جائیں گے. سورہ سجدہ آیت نمبر 17, چلا آخری آیت آج کے سیشن کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو چھپی ہوئی نعمتیں تیار کی گئی, مخفی, جو کسی نے نہیں دیکھی, ان نون نعمتیں تیار کی گئی ہیں, ان کا علم کسی متنفس کو نہیں ہے, کسی نفس کو نہیں ہے ان کا علم. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ There will be things in Jannah which nobody can imagine or think or have seen. Allahu Akbar. This is amazing. This is this creates curiosity, اور وہ پازیٹیو کیوریوسٹی جو بندے کو بہت بھلی لگتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کوئی ایسا کلر سوچ سکتے ہیں جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو؟ بیسک کلر, لیٹ سے بیسک کلرز لے لیں, 7-8 بیسک کلرز ہوتے ہیں نا, یہ نیلا, پیلا, سبز, سرخ, گلابی, میجنٹا, پرپل, اس طرح کے میجر کلرز. کوئی ایسا کلر آپ سوچ سکتے ہیں جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو؟ وہ سوچ ہی نہیں سکتے آپ کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں. انسان کی سوچ محدود ہے. کہاں تک؟ جہاں تک اس نے کوئی چیز آبزرو کی ہو, دیکھی ہو, ایکسپیرینس کی ہو. جو چیز آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی, کیا آپ وہ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایسی ان نون چیزیں اللہ نے تیار کی ہیں. سورۃ سجدہ آیت نمبر 17. کسی نفس کو ان کا علم نہیں ہے. سوری, جزاکم اللہ خیرا, وما علینا الا البلاغ.